لوگوں نے مردوں کے لیے بھی ٹوپی کو لازم واجب کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ زینت ہے، وقت کی ضرورت بھی کہلائی جا سکتی ہے، علاقائی رواج اس کو کہا جا سکتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں کے مختلف رواج ہے، کہیں ٹوپی کا رواج ہوتا ہے، کہیں رومال کا رواج ہے، کہیں امامے کا رواج ہے، کہیں پگڑی کا رواج ہے، اللہ اکبر، کہیں مفلر کو سر پہ باندھنے کا رواج ہے۔ الگ الگ علاقوں کے اپنے اپنے رواج ہے۔ اگر آپ وہ رواج سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں خوبصورتی کا سبب بنتا ہے تو اپنے علاقے کے رواج کے مطابق آپ امامہ باندھیے، اپنے رواج کے مطابق سر پہ رومال رکھیے، رواج کے مطابق ٹوپی رکھیے، رواج کے مطابق اللہ اکبر پگڑی باندھے، چونکہ لوگوں کے سامنے یہ زینت کا سبب بنتا ہے۔ تو جب میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں تو اپنے علاقے کے رواج کے مطابق اور بہت زیادہ خوبصورت بن کے اللہ کے سامنے آؤں۔ لیکن اگر جو چیز رواج پا چکی ہے اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہے اور اس رواج سے ہٹ کر وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپتا تو اس میں نماز میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، نہ ثواب میں نہ اجر میں کسی قسم کی کمی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نماز پڑھتے ہوئے لباس بیان کیا ہے اس کے اندر سر کو چھپانا لازمی نہیں ہے۔ اب کہیں کہ جی پیغمبر علیہ السلام تو ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھتے تھے، یہ علاقے کا رواج تھا۔ اگر وہ سنت سمجھ کر میں اور آپ اپنے سر پہ کپڑا رکھ رہے ہیں تو کیا نبی علیہ السلام نے نماز کے علاوہ اپنے سر کو ننگا رکھا ہے؟ نماز کے علاوہ بھی تو اللہ کے رسول کے سر پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ ہوا کرتا تھا، امامہ ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کے سر پر۔ نماز صرف نماز میں نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی۔ میں اور آپ صحابہ کا عمل دیکھیں نا، صحابی رسول ہے، سفر پہ جا رہے، اچانک جناب لوگوں کے درمیان سے ہٹے اور ایک کنارے پر جا کر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اٹھے اور دوبارہ آ کے مل گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں گئے؟ صحابی رسول ہے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے کہا کہ میں کسی قضاء حاجت کی نیت سے نہیں گیا تھا، بلکہ یہاں سے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا تھا، پیغمبر علیہ السلام کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے اور یہاں پر بیٹھے جہاں پر میں بیٹھا تھا، اور میں کسی حاجت کے لیے نہیں بیٹھا، میں صرف یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے محبت۔ صرف نماز کے لیے ٹوپی کو مخصوص کر دینا یہ کائے کی انصاف کا یہ تقاضا نہیں۔ اور بھی بہت سارے عمل صحابہ کے ملتے ہیں۔ صحابی رسول ہے، آڑ میں جا کے چھپ کر نماز پڑھتے، نماز کی تیاری کر رہے اور وضو کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو انہوں نے کاندھوں تک ایسے چڑھایا اور پانی ایسے مل رہے ہیں کیا اوپر تک۔ حکم کیا ہے؟ کہاں تک ملنا ہے؟ بولے نماز پڑھتے ہیں نا، وضو بھی کرتے ہیں، کہاں تک؟ کوہنیوں تک دھونا ہے نا، لیکن وہ صحابی اوپر تک دھو رہا تھا اور چھپ کے عمل کر رہا۔ کسی نے دیکھ لیا، پوچھا حضرت بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کا تو عمل طریقہ یہ ہے کہ کوہنیوں تک دھونا ہے۔ اور انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، آپ کی بات سچ ہے، نبی کا یہی فرمان ہے۔ سبھی صحابہ کرام کے پوچھنے پر یا دیگر مواقع پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن ان کے وضو کی جگہوں کی وجہ سے پہچانوں گا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، کھربوں، میلوں قدموں لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں۔ اللہ کے رسول اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا جو وضو کی جگہیں ہیں دنیا میں یہ اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتے تھے، عبادت کے لیے وضو کرتے تھے، اور وضو کرتے ہوئے جہاں جہاں پانی پہنچے گا قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ ساری جگہیں چمک رہی ہوں گی۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میری امت کا فرد ہے، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی کو دیکھا کہ وہ کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سے اوپر تک ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کرتے ہوئے پانی مل۔ دوسرے نے پوچھا کیا بات؟ انہوں نے کہا میں نے تو یہ عمل چھپ کے کیا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عمل چھپ کے کرتے ہوئے دیکھا تھا، چھپ کے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا
جس طرح تو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ جگہیں چمک رہی ہوں گی جہاں تک وضو کا پانی جا رہا ہوگا۔ نبی کو میں نے دیکھا یہاں تک آپ ہاتھ دھو رہے، امت کو یہاں تک بتایا لیکن نبی نے یہاں تک دھوئے۔ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا تو میں بھی خلوت میں چلا گیا کہ نبی نے یہاں تک ہاتھ ملے ہیں، پانی لگایا ہے، اللہ اکبر، کاندھوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، تو میں بھی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ ہے دیوانے، یہ نہیں کہ جو ہمارا مذہب اور ہماری جماعت کہے یا ہمارا فرقہ اور ہمارا گروہ کہے کہ ہمارے مذہب کے اندر جو ہے وہ نماز کے اندر ٹوپی لازم ہے، واجب ہے، اس کے بغیر تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے میں سے کوئی چلا جائے نا دیگر لوگوں کی مسجدوں میں تو لوگ ٹوپی اٹھا کے سر پہ رکھ کے سے نکل جاتے ہیں۔ مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی ہوتی اور وہ کون سی ٹوپیاں؟ کھجوروں کی، پلاسٹک کی۔ جب دولہا بن کے جاتا ہے تو 4000 کا کلہ، 5000 کا کلہ لگا کے جاتا ہے۔ ہاں شادیوں میں جاتے ہیں تو 4 اور 500 روپے کی ٹوپیاں نئی خریدتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے جا رہے ہیں تو کون سی ٹوپیاں لگا رہے ہیں کہ جو 6 مہینے سے مسجدوں میں پڑی ہوئی ہے، ادھر سے بھی ادھڑی ہوئی ہے، ادھر سے بھی ادھڑی ہوئی ہے، اور اٹھا کے دیکھیں تو اس پہ کالا سیاہ میل گندگی لگی ہے، اور سونگ کے دیکھیں تو یہ تو سر پہ رکھ رہے ہیں نا، اگر ناک پہ رکھ کے دیکھو تو آپ آئندہ اس کو اٹھانا آپ کا ضمیر جو ہے وہ گوارا نہیں کرے گا، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ عبادت، اور نبی کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤ، جمعے کا دن ہو، نماز کے دن ہو، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر کے آؤ، نہا کے آؤ، دھو کے آؤ، اپنے آپ کو صاف اور شفاف کر کے مسجد میں آؤ۔ یہ ٹوپی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں علاقائی رواج ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، خوبصورتی کی علامت ہے، تو ٹھیک ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنے رواج، اپنے علاقائی ماحول کے مطابق اگر آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھ کے آتے، انشاءاللہ اللہ آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائے، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ خوبصورتی کی علامت ہے تو رب تو اور زیادہ مستحق ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کا جز ہے، نہ۔ نبی نے کپڑا ہوتے ہوئے ایک مرتبہ اپنا کپڑا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا، نماز پڑھی، صحابہ نے پوچھا، صحابی